بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ اسلامی تاریخ کا یہ واقعہ ایک میدان جنگ سے شروع ہوتا ہے۔ ملک افغانستان کی سرزمین ہے اور کابل کا علاقہ ہے۔ اسلامی فوج کے لشکر نے ایک میدان میں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ تاریک رات کا نصف حصہ گزر چکا تھا۔ دن بھر کے تھکے ماندے مجاہدین اس سرزمین کابل کے میدان میں میٹھی میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ انہیں اپنے ارد گرد کے پہاڑوں کے غاروں اور جنگل کے درختوں کے درمیان چلنے پھرنے والے شیروں کے دھاڑنے، ہاتھیوں کے چنگاڑنے، چیتوں کے غرانے، بھیڑیوں کے چلانے اور گیدڑوں کے واویلا کرنے کی متعلق خبر نہ تھی۔ پہرے دار بھی آدھی رات تک پہرا دینے کے بعد اپنی خواب گاہوں میں سو چکے تھے۔ ان مجاہدین میں ایک بوڑھا مجاہد بھی تھا۔ تاریکی کے اس عالم میں یہ بوڑھا مجاہد، جو اس انتظار میں بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ تمام مجاہدین گہری نیند سو جائیں اور اسے تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ بارگاہ الہی میں راز و نیاز اور عبادت کرنے کا موقع مل سکے، جب اس نے محسوس کیا کہ اب تمام مجاہدین گہری نیند میں مستغرق ہو کر خراٹے لے رہے ہیں، تو وہ اپنی خوابگاہ سے اٹھا اور دبے پاؤں چل کر چھاؤنی سے باہر آ گیا اور چلتے چلتے قریبی جنگل کے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو گیا۔ اس بوڑھے مجاہد کا یہ روز کا معمول تھا۔ اسی دوران چھاؤنی میں موجود ایک دوسرا مجاہد جعفر بن زید کافی عرصے سے اس بوڑھے کی ٹو میں تھا کہ آخر یہ بوڑھا مجاہد آدھی رات کے بعد چپکے سے جنگل میں کیا لینے جاتا ہے۔ لہٰذا جعفر بن زید بھی اس انتظار میں جاگ رہا تھا کہ کب یہ بوڑھا مجاہد اٹھے اور وہ اس کا تعاقب کرے کہ وہ کہاں کیا لینے جاتا ہے۔ بوڑھا مجاہد جب کچھ دور چلا گیا تو جعفر بن زید بھی اپنے بستر سے اٹھا اور فاصلہ رکھ کر اس بوڑھے مجاہد کے پیچھے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو گیا اور چھپ کر دیکھنے لگا کہ بھلا یہ بوڑھا مجاہد کیا کرتا ہے۔ بوڑھے مجاہد نے پہلے تو بڑے اطمینان سے وضو کیا اور پھر درختوں کے جھنڈ کے درمیان کپڑا بچھا کر نماز تہجد کی ادائیگی شروع کر دی اور بڑی رکت امیز آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ جہاں کہیں جنت کا ذکر ہوتا وہاں اللہ سے جنت کا سوال کرتا، اور جہاں کہیں دوزخ اور اس کے عذابوں کا ذکر ہوتا وہاں گڑ گڑا کر اللہ کی پناہ مانگتا۔ اسے نماز میں تلاوت قرآن سے وہ لطف و سرور حاصل ہو رہا تھا جو بیان سے باہر تھا۔ وہ ابھی پہلی ہی رکعت میں تھا تو اس دوران ایک جنگلی شیر بھی ادھر آ نکلا اور اس بوڑھے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ درخت کے پیچھے چھپے جعفر بن زید کی جب نظر اس شیر پر پڑی تو وہ مارے خوف کے لرزنے لگا اور جھٹ پٹ قریبی درخت پر چڑھ گیا اور خدشہ محسوس کرنے لگا کہ یہ شیر ابھی اس بوڑھے مجاہد کو پھاڑ کھائے گا۔ لیکن بوڑھا مجاہد مطلقاً خوف زدہ نہ ہوا اور بدستور قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا۔ ایک دفعہ اس نے معمولی سی نظر ڈال کر شیر کو یوں دیکھا کہ گویا کوئی جنگلی چوہا ہو اور اسے ذرا برابر بھی خاطر میں نہ لایا۔ جب اس نے قرأت مکمل کر لی تو نہایت اطمینان سے رکوع میں چلا گیا اور اس میں بڑی رکت کے ساتھ تسبیحات پڑھیں اور پھر سیدھا کھڑا ہو کر بڑے ادب سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا اور پھر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ طویل سجدے کرتا رہا اور ان سجدوں میں سسکیاں لے لے کر روتا رہا۔ اس بوڑھے مجاہد نے اس طریقے سے نماز پڑھی گویا کہ وہ باری تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو۔ جب اس نے 2 رکعت نماز پوری کرنے کے بعد سلام پھیرا تو بڑے سکون اور حوصلے کے ساتھ شیر سے کہا، اے درندے، اپنا رزق کسی اور جگہ سے تلاش کر، مجھے اللہ نے تیری خوراک نہیں بنایا۔ جب شیر نے یہ جواب سنا تو گرجدار آواز سے دھاڑنے لگا۔ اس کی آواز اس قدر خوفناک تھی کہ گویا پہاڑ کو پھاڑ دے گی۔ تاہم بوڑھے مجاہد نے مطلقاً پرواہ نہ کی اور دوبارہ نماز میں مشغول ہو گیا۔
اور پرسوز اور دھیمی آواز سے قرآن پاک پڑھنے لگا۔ جب اس نے خشوع و خضوع کے ساتھ 8 رکعت اور 3 وتر مکمل کر لیے تو 2 زانوں ہو کر اللہ تعالیٰ کی اتنی شاندار حمد و ثنا بیان کی کہ کمال کر دیا، اور پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر اس قدر رویا کہ درخت پر بیٹھے جعفر بن زید کے بھی آنسو ٹپکنے لگے۔ آخر میں اس نے اپنی طویل دعا اس التجا پر ختم کی کہ اے اللہ، تو مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لے، اور پھر میرے جیسا سیاہ کار تجھ سے جنت کا سوال کرے تو یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات کے مترادف ہے۔ دعا مانگنے اور عبادت کرنے کے بعد پھر وہ دبے پاؤں واپس چھاؤنی میں آ گیا اور اپنے بستر پر خاموشی سے لیٹ گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے واپس آ کر اپنی خوابگاہ میں لیٹ گیا، لیکن میری نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ میری آنکھوں میں اسی رکت امیز عبادت کا منظر پوری طرح بسا ہوا تھا، گویا کہ میں ابھی بھی وہیں موجود ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اذان فجر کی صدا بلند ہوئی۔ اذان فجر کے وقت وہ بوڑھا مجاہد اپنے بستر سے یوں اٹھا گویا وہ عشاء سے لے کر اذان فجر تک سوتا ہی رہا ہو۔ رات کی تاریکیوں میں چوروں کی طرح چھپ چھپ کر عبادت کرنے والے اس بوڑھے مجاہد کا نام سلا بن اشیم ادوی تھا۔ 130 سال کی عمر پانے والے اس مجاہد کو بچپن ہی سے عبادت و ریاضت کا شوق تھا، لیکن یہ اپنے نماز روزے پر انحصار نہ کرتا تھا، بلکہ چاہتا تھا کہ اسے اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہو۔ وہ اسی آرزو میں بڑے بڑے جنگی مارکوں میں حصہ لیتا اور نامور سپہ سالاروں اور سورماؤں کو ان کی اوقات یاد دلا دیتا۔ اس کے اسی اخلاص کی برکت تھی کہ لوگ والہانہ انداز میں اس کا احترام کرتے اور اس کے آگے بچھ بچھ جاتے تھے، اور انسان تو انسان رہے، درندے بھی ان کا لحاظ کرتے۔ جعفر بن زید رحمت اللہ علیہ جو عرصہ دراز سے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور الفت کے بھید کی تلاش میں تھے، وہ اسی رات جان گئے تھے کہ اس بوڑھے مجاہد کا یہی خفیہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا ہے، اور اس نے اسے جنوں انس اور ملائکہ کرام کا محبوب بنا دیا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔